والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من اللعين الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. قال الله تعالى في مقام آخر: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. قال الله تعالى في مقام آخر: ورفعنا لك ذكرك. قال الله تعالى في مقام آخر: فتبارك الله أحسن الخالقين. قال الله تعالى في مقام آخر: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. قال الله تعالى في مقام آخر: فخلقت بيدي ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اونچی آواز سے درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ پڑھ جھولی پاؤں. میں سریکی زبان سے ابتدا کر رہا ہوں، آپ ذرا غور سے ان لفظوں کو سماعت فرمائیے گا. اللہ کی تعریف. بسم اللہ پڑھ جھولی پاؤں سائیں بک دے وے یا چھڑ دے وے. توجہ فرمائیے گا ذرا. سریکی زبان کے اندر بک، یہ دیکھ رہے ہیں میرا ہاتھ. بسم اللہ پڑھ جھولی پاؤں سائیں بک دے وے یا چھڑ دے وے. اودی ساتھ کوہن اختیار سبھے لوگ چھپ دے وے وج گج دے وے. اودی ذات کوہن اختیار سبھے لوگ چھپ دے وے گج وج دے وے. اودے خادم ہیں بھائی وال نسے. اودے خادم ہیں بھائی وال نسے. کی میں آنکھوں کل دے وے یا اج دے وے. سائیں جانے سائیں جان دائیں جانن بھاویں بھوک دے وے یا رج دے وے. سائیں جانے سائیں جان دائیں جانن سائیں جانے سائیں جان دائیں جانن بھاویں بھوک دے وے یا رج دے وے. پھر اس کے بعد سریکی میں آقا علیہ السلام کا نام کتنا میٹھا. شہد سے میٹھا، چینی سے میٹھا، گڑ سے میٹھا. آپ جو ہی میرے آقا علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی اپنی زبان کے اندر ڈالیں گے، خالق کائنات آپ کے نام لینے کی وجہ سے میرے اور آپ کے منہ کو میٹھا فرما. اے او نا ہے اے او نا ہے جے کو گھن دے ہوئے ہاں ٹھر دے ٹھر کے یخ تھی دے. اے او نا ہے جے کو گھن دے ہوئے دل ٹھر دے
کنوں کمب کفر ویندے کائنات دا شرک فسخ تھیندے ایندے نا کنوں ایندے روب کنوں کمب کفر ویندے کائنات دا شرک فسخ تھیندے ایندے نظریں جھلک بخارے وچ تاں شہر روشن پلخ تھیندے ایندی انگلی چایر شد چب پوے ایندی انگلی چایر شد چب پوے آسمان تے چاندر تڑخ تھیندے دو ٹکڑے ایندی انگلی جائر شدی چب پوے آسمان تے چاندر تڑخ تھیندے بلکہ بلا شاہ صاحب اتھاں بہے عبد صدویں دے اتھاں رب نال ملویں دے سریکی آپ نے کبھی نہیں سنی اس لیے میں ابتدا سریکی سے کر رہا اتھاں بے عبد صدویں دے اتھاں رب نال ملویں دے دماغے کو چکر دیں دے ہے الٹی چال کیا پوچھ دے ایسے قبلہ توجہ اتھاں بے عبد صدویں دے اتھاں بے عبد صدویں دو اتھاں رب نال ملویں دو دماغیں کو چکر دے دو ہے الٹی چال کیا پوچھتے شکل بشری دا حس اولا جی میں قرآن تے چولا غلیف قرآن پہ جو غلیف ہوتا شکل بشری دا حس اولا جی میں قرآن تے چولا متا اکھ وچ پوی پھولا پٹا پڑوال کیا پوچھ دے آخری شیر کے اندر تو انہوں نے کمال کر دیا قبلہ گئے رول رول تے سائے پھول پھول جب سے دنیا بنی اور جب تک رہے سب نے فرق گردانی کی میرے آقا کے مقام کو ڈھونڈنے کی میرے آقا کے مقام کو کم کرنے کی لیکن رب کریم نے وہ مقام وہ عزت وہ شان خالق کائنات نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی گئے رول رول تے سائے پھول پھول گئے رول رول تے سائے پھول پھول حقیقت حد نہ آئی اج تئیں اے گجڑے بھید احمد دے کہیں کو کل نہ پائی اج تئیں اے گجڑے بھید احمد دے کہیں کو کل نہ پائی اج تئیں یا خدا بند تو کریم رسول تو کریم سونا اللہ تو بھی کریم تیرا محبوب بھی کریم یا خدا بند تو کریم رسول تو کریم صد شکر کے ہستے میاں نے دو کریم سونا اللہ تیرا کتنا شکریہ ادا کرے تو نے ہمیں دو کریموں کے درمیان پیدا کر کے ہم بے احسان عظیم فرما نہ بدر چاہے فلک پر مقرر بولتا ہے سامعین کی توجہ میری بات سمجھ رہے ہیں ایک تو سامنے روشنی ہے مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا مقرر بولتا ہے سامعین کی توجہ وہ کسی نے کہا تھا نا محبت ایک طرف ہو تو سزا دیتی ہے
محبت ایک طرف ہو تو سزا دیتی ہے، دونوں طرف ہو تو مزہ دیتی ہے۔ کچھ میں کہوں گا، کچھ آپ سمجھیں گے، بولیں گے یوں، چونکہ میں فوجی خطیب ہوں، میرا مزاج نہیں ہے بار بار آپ سے سبحان اللہ کہلوانا، میرا مزاج نہیں ہے بار بار آپ سے کہوں جی آپ میری طرف توجہ کریں، میں لگا رہوں گا، آپ کی مرضی ہے آپ بولیں یا نہ بولیں۔ نہ بدر اچھا ہے فلک پر، نہ ہلال اچھا ہے، بدر کہتے ہیں 14ویں کے چاند کو، ہلال کہتے ہیں پہلی کے چاند کو۔ نہ بدر اچھا ہے فلک پر، نہ ہلال اچھا ہے، اگر چشم بینا ہو تو ان دونوں سے بلال اچھا ہے۔ نہ 14ویں کا چاند، لوگ تو میرے محبوب کے ساتھ چاند کو مماثلت دیتے ہیں، چاند کجا میرے محبوب کا رخ والضحا کجا۔ نہ بدر اچھا ہے فلک پر، نہ ہلال اچھا ہے، اگر چشم بینا ہو تو ان دونوں سے بلال اچھا ہے۔ نہ ہجر اچھا ہے عاشق کا، نہ وصال اچھا ہے، جس حال میں یار رکھے وہی حال اچھا ہے، جس حال میں یار رکھے وہی حال اچھا ہے۔ اور سما ذرا سی لا دے خاک ان کے آستانے کی، یہی ایک تدبیر ہے بگڑی بنانے کی۔ کفن پہنا کے منہ پہ مل دینا خاک مدینہ، یہی ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی، یہی ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بول پڑے محبوب کے بارے کے اندر، کم و بیش باتیں کرنے والوں، آؤ میں تمہیں بتلاتا ہوں محبوب کا مقام کیا ہے۔ کن فیکون تکل دی گلے، کن فیکون تکل دی گلے، اساں پہلے دی پریت لگائی، تے میدہ حرف نشان نیاہا جدو تتڑی میم گواہی، آج تائیں پہ نظر آندے اوہے بیلڑے بوٹے کاہی، مہر علی شاہ رل کٹھے بیٹھے جدہ سکھ دہانوں آئی۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نفر القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد الخدا، بزرگ توئی قصہ مختصر، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ پھر بھی تمام حضرات بابا سے بلند نبی دو عالم تاجدار عرب و عجم محمد ذی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور 3 مرتبہ اونچی آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین۔ سٹیج پہ تشریف فرما
قبلہ علامہ الحاج پیر سید صدیق شاہ صاحب دامت برکات العالیہ، آپ ان کی زیارت بھی فرما رہے ہیں۔ مجھے جب ان کے بارے کے اندر بتلایا گیا، آپ یقین کریں میں سوچ رہا تھا کہ کس طرح ان کے سامنے گفتگو کروں گا، کس طرح بولوں گا، لیکن اب مجھے یقین ہو رہا ہے کہ ان کی نظر کرم مجھ پہ ہے، اور جن کی ان پہ نظر کرم ہے ان کی بھی ہے۔ انشاءاللہ میں کچھ جملے آپ کے سامنے عرض کر سکتا ہوں۔ ایک سید ہونا اور پھر باعمل ہونا، صاحب شریعت پہ عمل کرنے والا ہونا، ان کے روح کی زیارت کرنا، ان کا دیدار کرنا، کیا ہی بات۔ نبی دو عالم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پروانوں دیوانوں اور قبلہ خالد فاروق صاحب دامت برکات العالیہ، دیگر مقامی علماء کرام، احسن بھائی اور ذیشان بھائی، جنہوں نے انتہائی بہترین خوبصورت میلاد پاک کا پروگرام سجایا، ہم سب مل کے اللہ رب العزت کی دربار در بار کے اندر دست بدعا ہے مالک کائنات اس پروگرام کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ ان کے مال رزق اولاد کے اندر برکتیں، عزتیں، عظمتیں عطا فرمائے۔ مالک کائنات ہم سب کو مرتے ہوئے کلمہ توحید و رسالت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرنے کے بعد منکر نکیرین کے سوالات کے جوابات ہمارے لیے آسان فرمائے، اور قبر کے اندر تاجدار ختم الرسل سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے بہرمند فرمائے، اور ہماری برزخ کی زندگی کو آسان فرما کے کل قیامت کے دن جب کسی شے کا سایہ نہ ہوگا، اللہ ہم سب کو اپنا سایہ عرش عطا فرمائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لواء الحمد کے جھنڈے تلے جگہ عطا فرما کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرمند فرمائے۔ آج کی رات انتہائی برکتوں، عزتوں، عظمتوں والی رات ہے۔ چند گھنٹے بعد 1400 سال پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان لمحات کے اندر، گھڑیوں کے اندر، اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ موجود تو آپ پہلے تھے، آدم کا الف نہیں تھا، محبوب پہلے، آدم کی دال نہیں تھی، محبوب پہلے، آدم کا میم نہیں تھا، محبوب پہلے، نوح کی نون نہیں تھی، محبوب پہلے، واو نہیں تھا، محبوب پہلے، ہاں نہیں تھا، محبوب پہلے۔ یہ دنیا، یہ زمین، یہ آسمان، یہ شرق، یہ غرب، یہ شمال، یہ جنوب، یہ ساری چیزیں پاک کے اندر سب سے پہلے اللہ کے بعد میرے نبی کا نور موجود تھا، اور اپنے مالک و خالق کی تحمید و تحلیل کر رہا تھا۔ اس کے ہاں خالق کائنات کی بندگی کے اندر مصروف تھا۔ نبی دو عالم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پروانوں اور دیوانوں، یہ گھڑیاں انتہائی عزت و عظمت کے قابل ہیں کہ خلاق عالم نے ہمیں نبی دو عالم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ جس ماں کی گود کے اندر میں نے اور آپ نے آنکھ کھولی اور اس دنیا کے اندر ہم آئے، تو سب سے پہلے ہمارے والدین نے جو کام کیا، غسل دیا۔ غسل کرانے کے بعد مولوی صاحب کو بلایا۔ یہ الگ بات ہے، آذان والد بھی دے سکتا تھا، بھائی بھی دے سکتا تھا، چچا بھی دے سکتا تھا، دادا بھی دے سکتا تھا، لیکن وہ نہیں دے پائے۔ یہ میں اور آپ سوچیں، محلے کے اندر، گاؤں کے اندر، پنڈ کے اندر قبلہ صدیق شاہ صاحب جیسے لوگ موجود ہوں، ان کو بلا کے گھر کے اندر بچوں کے کانوں کے اندر آذان دلوانا انتہائی بابرکت ہے، انتہائی عزت و عظمت کے قابل ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ سوچنے کی بات ہے، جس باپ کے گھر کے اندر بیٹا پیدا ہوا وہ خود آذان کیوں نہیں دیتا؟
یہ بات سوچنے کی ہے. وہ باپ اگر بیٹا فوت ہو جائے اپنے بیٹے کو غسل کیوں نہیں دیتا؟ وہ بیٹا جس کا باپ فوت ہو جائے وہ اپنے باپ کو غسل کیوں نہیں دیتا؟ یہ لمحہ فکری ہے ہم سب کے لیے، یہ سوچنے کی بات ہے. میں کسی اور طرف نکل جاؤں گا. نبی دو عالم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پروانوں اور دیوانوں، خالق کائنات نے ہمیں اپنے محبوب نبی دو عالم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا. جس ماں کی گود کے اندر میں اور آپ پلے بڑھے وہ بھی نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتیہ تھی، اور وہ والد بھی آقا علیہ السلام کا سچا اور پکا اور بہترین خالق کائنات کے محبوب کا غلام تھا. یہ اس کا کتنا کرم ہے، کتنی مہربانی ہے. اور پھر اس بات پہ تو شکریہ بعد کے اندر ہے. پہلا جو شکر ہے اس رب العالمین کے احسان کا، اس کی نعمت کا. چونکہ سورہ ابراہیم کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ نعمت سے متعلق کی ہے. اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو تم میری کن کن نعمتوں کو شمار کرو گے؟ شمار ہی نہیں کر سکتے. دنیا کے تمام سمندروں کو پانی کے طور پہ لے کے اسے سیاہی میں تبدیل کر دیا جائے، دنیا کے تمام درختوں کو کاٹ کے ان کو کلموں کے طور پہ استعمال کیا جائے، درختوں کے پتوں کو توڑ کے کاغذ کے طور پہ استعمال کیا جائے، اور پوری دنیا انسانیت جتنے عربی انسان ہیں وہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں. رب العالمین نے یہ چیلنج دے دیا تم میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، تم میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. وہ رب جس نے مجھے اور آپ کو، ہمارے بابا کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق فرمایا، قدرت والے ہاتھ. وہ آیت مبارکہ بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. فَخَلَقْتُ بِيَدَيَّ. اللہ فرماتے ہم نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق فرمایا. اس سے پہلے میں تھوڑا آپ کو پیچھے لے جانا چاہتا ہوں. سورہ 3 کی ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اور ایک سورہ مومنون کی آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. میں تھوڑا اس پہ گفتگو کرتے ہوئے پھر آقا علیہ السلام کی مدحت اور آپ کے مقام اور آپ کی شان اور آپ کی ولادت اور آپ کی میلاد کی طرف آؤں گا، تاکہ میں آپ کو اور اپنے ضمیر کو تھوڑا جھنجھوڑنا چاہتا ہوں. میں قبلہ شاہ صاحب کو سبق سنانا چاہتا ہوں. ان کے زیر سایہ میں گفتگو کر رہا ہوں، ان سے عرض بھی کر رہا ہوں. اگر کچھ لفظ دائیں بائیں ہو جائیں تو پہلے میں ان سے معافی چاہتا ہوں، اللہ سے، اللہ کے رسول سے بھی معافی چاہتا ہوں. رب العالمین نے بحیثیت انسان ہمیں کتنی عزت، کتنا احترام عطا فرمایا. قرآن کی تلاوت کریں جی. اگر آپ کہتے ہیں تو پھر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. بولیں ذرا اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جب انسان کو تخلیق کرنا چاہا، رب العالمین نے پہلے 4 قسمیں اٹھائیں. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. رب العالمین نے فرمایا دنیا والوں سنو، اپنی عزت، اپنا احترام، اپنا مقام دیکھو. میں رب العالمین ہو کے
جب تمہیں تخلیق کر رہا تھا اس تخلیق سے پہلے میں نے قسمیں اٹھائیں تاکہ تمہیں اپنے مقام سے متعلق اپنی شان سے متعلق کچھ علم ہو جائے. مجھے درخت تین کی قسم, درخت زیتون کی قسم, طور سینا کی قسم, بالاد امی شہر محمد کی قسم, بالاد امی شہر مکہ کی قسم. رب العالمین نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے شکل و صورت کے اعتبار سے انسان کو بہترین اعتدال پہ پیدا فرمایا. میرا آپ سے سوال ہے, جب آپ رات کو سوتے ہیں آپ نے قبلہ نماز نہیں پڑھی, آپ نے عشاء کی نماز کو نہیں پڑھا, ساری رات تقریر سنتے رہے, نعت خوانیاں ہوتی رہیں, لاکھوں روپے ہم لٹاتے رہے, یہ دعوت فکر ہے. جب ہم نعت خوانی کر کے تقریر سن کے جب گھروں کو واپس لوٹے, ایسی لمبی نیند سوئے, ایسی لمبی تان کے سوئے, صبح کی نماز قضا, تہجد قضا, پتہ نہیں ہم مسلمان ہیں یا مسلمان نہیں ہیں. قبلہ جب صبح اٹھے 8 بجے یا 9 بجے, رب العالمین نے ہمیں نیند سے بیدار فرمایا. بیدار کرنے کے بعد میں نے دفتر جانا تھا, آپ نے اپنے کاروبار میں جانا تھا, دکان کھولنی تھی, آپ نے اپنے فصلوں کے اندر جا کے پانی لگانا تھا, کھیتوں میں جا کے حلوائی کرنی تھی. جب میں اور آپ بیدار ہوئے, بیدار ہونے کے بعد باتھ روم کے اندر گئے, بولو براز کیا, استنجا کیا, پھر غسل خانے کے اندر گئے. ہم نے غسل کیا تاکہ وہ سستی کاہلی دور ہو جائے. جب میں اور آپ غسل کر چکے, قبلہ دعوت فکر, جب غسل کر چکے ہم نے اپنے چہرے کو آئینے کے سامنے رکھا. کس کے سامنے رکھا ہم نے؟ اپنے آپ کو کس کے سامنے رکھا؟ شیشے کے سامنے رکھا. آپ جتنا دوست میرے سامنے تشریف فرمائے, بزرگ ہوں, جوان ہوں, چھوٹے ہوں, بڑے ہوں, مرد ہوں, عورتیں ہوں, جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, ہر بندے نے جب اپنے چہرے کو اس آئینے کے اندر دیکھا, اس نے دل کے اندر ایک بات کہی, اس نے دل کے اندر ایک بات کہی. وہ بات کیا تھی؟ چاہے رنگ کا کالا کیوں نہ ہو, اس نے نماز نہیں پڑھی, اس نے سجدہ نہیں کیا, اس نے وضو نہیں کیا, صبح قرآن کی اس نے تلاوت نہیں کی, اس کے باوجود آئینے کے سامنے اپنے چہرے کو رکھتے ہوئے کہتا ہے دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی خوبصورت ہے تو میرا چہرہ ہے, سارے بدصورت ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کسی کالے سے پوچھ لیں آپ خوبصورت ہیں, وہ کہے گا نہیں. میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا, دنیا کے اندر چھوٹے بچوں کے حسن کا مقابلہ ہو رہا, جس طرح عورتوں کے مقابلے ہوتے ہیں دنیا کے اندر, ورلڈ کے اندر. اس کے اندر ایک افریقی عورت اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کے اس مقابلے کے اندر شامل ہوئی. جب ان ججوں نے خوبصورت بچوں کو دیکھا, ان کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھا, کردار و گفتار سے متعلق جب سوالات کیے, وہ کالی افریقی عورت اپنے بچے کو لے کے جب ان ججوں کے سامنے آئی, ان میں سے ایک جج نے پوچھا آپ کس بنیاد پہ اس بچے کو اس مقابلہ حسن کے اندر لے کے آئی ہیں؟ کیا آپ کو نہیں پتا آپ کا رنگ کالا, آپ کے بچے کا رنگ کالا, آپ کس طرح اپنے بچے کو خوبصورت کہتی ہیں؟ ہم کس بنیاد پہ آپ کے بچے کو خوبصورت قرار دیں؟
تو اس ماں نے جب جواب دیا روح کو تڑپا کے رکھ دیا. ماں نے کہا جج صاحب اپنی آنکھوں کی نظر سے مت دیکھو, ماں کی محبت کی نظر سے پوچھو بیٹا کس کا خوبصورت, کس کا خوبصورت ہے. قبلہ جب میں اور آپ رب العالمین کے بندے ہو کر, حالانکہ کام ہمارا یہ تھا زندگی آمد برائے بندگی, زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. اللہ نے ہمیں زندگی دی تھی اپنی بندگی کے لیے, اپنے سامنے قیام رکوع سجود کے لیے, اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے. اللہ نے ہمیں انسان بنایا, وہ انسان جو اشرف المخلوقات, وہ انسان جو اشرف المخلوقات, وہ چاہتا ہمیں خنزیر بنا سکتا, وہ چاہتا ہمیں گدھا بنا سکتا, وہ چاہتا اپنی کسی اور مخلوق میں ہمیں پیدا کر دیتا, لیکن رب العالمین تیرا شکریہ, تو نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. اس اشرف المخلوقات ہونے کا یہ تقاضا تھا, اس کے لیے قیام کرتے, رکوع کرتے, سجود کرتے, التحیات پڑھتے, اور ہم کہتے, اور ہم اپنی زبان حال سے کہتے لائق حمد. آپ نہ بولیں میں اپنے ذوق کے لیے پڑھ رہا ہوں, میں اپنے ذوق کے لیے پڑھ رہا ہوں. پیر نصیر الدین شاہ صاحب کہا کرتے جب میں شعر پڑھتا ہوں ترنم کے اندر, میں کسی کو سنانے کے لیے نہیں پڑھتا, ماں میتے ذائقہ چاہیے, ماں میتے لطف چاہیے, ماں میتے چس چاہیے, میں اپنے لطف اور ذائقے کے لیے پڑھ رہا ہوں. آپ سنیں نہ سنیں, لائق حمد تیری ذات کے محمود ہے تو, لائق حمد, لائق حمد تیری ذات کے محمود ہے تو, لائق سجدہ تیری ذات کے مسجود ہے تو, لائق سجدہ تیری ذات. جب میں اور آپ آئینہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں دنیا کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت حسین جمیل میں ہوں. اے بندہ خدا, تو نے اپنے آپ کو حسین و جمیل آج سمجھا, رب العالمین نے تجھے ہزاروں سال پہلے کہہ دیا تھا فتبارک اللہ احسن الخالقین. فتبارک اللہ احسن, رب نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہزار بندہ, لاکھ بندہ دنیا کے اندر موجود ہو, کسی بندے کی شکل کسی بندے سے نہیں ملتی. باپ ایک, ماں ایک, قبلہ توجہ ہے صحیح, باپ ایک, ماں ایک, 4 بھائی 5 بھائی 3 بہنیں, نہ بہنوں کی آپس میں شکل ملتی ہے نہ بھائیوں کی آپس میں شکل ملتی ہے. کردار الگ, گفتار الگ, رفتار الگ, بول چول الگ, سوچ الگ, سمجھ الگ, ہر عادات و اطوار بھائیوں کے الگ الگ. ایک انتہائی شریف زادہ رات کو اٹھ کے
صبح کے ٹائم پہ تہجد کی نماز ادا کر رہا ہے، اس کا سگا دوسرا بھائی زنا کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، بے غیرتیاں اور کمینگی کی انتہا کر رہا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا تو کمینگی کر، تو بے غیرتی کر، تو بے حیائی کر، بے شرمی کر، لیکن میں رب ہو کے میں نے قسمیں اٹھا کے میں نے کہہ دیا اے انسان، میں نے تجھے شکل و صورت کے اعتبار سے بہترین اعتدال پہ خوبصورت پیدا فرمایا۔ کیا تو نے کبھی اپنی پیدائش پہ غور و خوض کیا؟ کیا تو نے کبھی اس بارے کے اندر سوچا؟ آئیے پھر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ دوستوں نے کہا تھا قرآن سنیں، آئیے پھر قرآن کی تلاوت۔ خالق کائنات نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ سورہ مومنون۔ پھر خالق کائنات نے سورہ حج کے اندر انہی باتوں کو دوسرے پیرائے میں یوں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اے لوگو ان کنتم فی ریب من البعث، مرنے کی بعد کی زندگی کے اندر اگر تمہیں کچھ شک ہو، میں تمہیں دعوت فکر دے رہا ہوں، اپنی پیدائش کو دیکھو اپنی۔ آئیے پیدائش سے متعلق قرآن سے پوچھتے ہیں، سورہ طارق پڑھتے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ۔ اے انسان، جب تو کمینگی پہ اتر آئے، جب تو بے حیائی پہ اتر آئے، جب تو باپ کی عزت نہ کرے، ماں کی عزت نہ کرے، اور تو بھائیوں کی عزت نہ کرے، معاشرے کے اندر کسی کو تو فوقیت نہ دے، میں رب تجھے کہہ رہا ہوں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ۔ تو اپنی پیدائش کی طرف غور کرنا، میں رب نے تجھے کیسے تخلیق فرمائی۔ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ ٹپکتے ہوئے پانی سے تجھے میں نے پیدا فرمایا، ماں کے رحم اور باپ کی پیٹھ سے میں نے 2 بوند سفید قطرے نکل آئے، اور پھر تجھے میں نے تخلیق فرمایا۔ کیسے تخلیق کیا؟ یہ قرآن پڑھتے ہیں، رب نے فرمایا فی ظلمات ثلاث، پھر میں نے تجھے 3 اندھیروں میں رکھا۔ کتنے اندھیرے؟ 3 اندھیروں میں رکھا۔ رات کا اندھیرا، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، ماں کی رحم کی جھلی کا اندھیرا، باپ سو گیا، ماں سو گئی، دنیا والے سو گئے۔ رب العالمین فرماتے ہیں ساری دنیا سو گئی، ماں کے پیٹ کے اندر میں جا کے تیری حفاظت کر رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ رب العالمین فرما رہے ہیں میں تیری ماں کے رحم کے اندر میں تیری حفاظت کر رہا ہوں، پھر بھی تو بے غیرتیاں کرے، کمینگی کرے، تیری مرضی۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب۔ ہم نے تجھے مٹی سے پیدا فرمایا، پھر تو نطفے سفید، پھر وہ ریڈ ہوئے، لال ہوئے، لال خون گاڑھا ہوا، جب
اب وہ گاڑا ہو چکا، رب العالمین نے فرمایا پھر ہم نے اس کو گوشت کے اندر تبدیل کر دیا، پھر ہڈیاں بنائی، ہڈیوں کے اوپر گوشت بنایا، گوشت چڑھا دیا، پھر تیری آنکھیں، تیرا دماغ، تیرا جسم، تیرا دل، تیری ٹانگیں، تیرے ہاتھ، میں دعوت فکر دے رہا ہوں، آپ کی کال کا گوشت، آپ کی، میں نے کیا کہا، کال کا گوشت آپ کے پاؤں کے گوشت کے برابر نہیں، یہ الگ ہے، وہ الگ، آپ کی ہتھیلی کا گوشت الگ، آپ کی آنکھوں کے اندر جو گوشت ہے اس کو الگ۔ رب العالمین نے فرمایا ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما۔ یہ سارے کام کرنے کے بعد رب العالمین نے فرمایا میں نے تجھے بچہ بنا کے مادر رحم سے نکال کے دنیا کے اندر تخلیق فرما دیا، پھر تجھے جوانی عطا فرمائی، تجھے لڑکپن عطا فرمایا، اور پھر تجھے آہستہ آہستہ اس عمر کی طرف لے گیا جس عمر کو رسیل عمر کہا جاتا ہے۔ ارسل العمر لکی لا جعلم من بعد علم شیئا۔ اپنے دور کا بہترین مقرر، اپنے دور کا بہترین عالم، اپنے دور کا بہترین استاد، اپنے دور کا بہترین سائنسدان، اپنے دور کا بہترین مفکر مدبر شیخ الحدیث، ایک وقت آتا ہے وہ کہتے ہیں یار میں نہیں جانتا میں کیا پڑھ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں۔ رب العالمین نے فرمایا تو میری قدرت کاملہ کی طرف غور کر، یہ سب چیزیں میں نے تجھے عطا کی، اور رب ہو کے ساری چیزیں سلمی میں نے کر۔ قبلہ قرآن تو ہم تو قرآن کے نزدیک ہی نہیں جاتے، قرآن کے نزدیک ہی نہیں جاتے۔ رب العالمین نے ہمیں دنیا کے اندر پیدا فرمایا، یہ تو صرف اشرف المخلوقات کی بات تھی، اب آئیے اللہ نے ہمیں آقا علیہ السلام کو امتی بنا کے دنیا کے اندر پیدا فرمایا، حضور کا امتی بنا دی۔ دنیا کے اندر عیسائی موجود، یہودی موجود، ہندو موجود، ہر مذہب کے بندے موجود ہیں، لیکن تجھے مبارک ہو کہ تو وہ انسان ہے جس انسان کی کان کے اندر پیدا ہونے کے بعد جس ذات کا نام نامی اسم گرامی میرے اور آپ کے کانوں کے اندر گونجا، یا صدائے توحید تھی اللہ اکبر، یا صدائے محمد تھی، یا اللہ کا نام تھا، یا اللہ کے رسول کا نام تھا، وہ رسول جس نے بن مانگے ہمیں سب کچھ عطا فرما دیا۔ تمہیں آپ کو جگانے کے لیے بے طلب بھیک یہاں ملتی ہے آتے جاتے، بے طلب بھیک یہاں ملتی ہے آتے جاتے، یہ وہ در ہے کہ یہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ دل، یہ وہ در ہے کہ یہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ ہے آقا کی عنایت، وہ کرم کرتے ہیں، ورنہ ہم جیسے کہاں در پہ بلائے جاتے۔ قبلہ
میری کیا حیثیت، میرا کیا مقام، میری کیا عزت. مظفر گڑھ سے صبح 6 بجے چلا، آپ کے پاس 8 بجے پہنچا. سارا دن سفر کیا. آپ نے مجھے کیوں بلایا، کس لیے بلایا، یہ میری عزت کیوں، میرا احترام کیوں، میرا مقام کیوں، آپ مجھے کیوں اتنی عزت دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ میں محمد 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 کر رہا ہوں. آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. میں اور آپ قبلہ شاہ صاحب کی عزت کیوں کرتے ہیں، احترام کیوں کرتے ہیں؟ جب یہ آتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، جب یہ آتے ہیں ان کا استقبال کرتے ہیں، ان سے محبت سے پیش آتے ہیں. کس لیے؟ ایک تو یہ سید ہیں، آل رسول ہیں، دوسرا عالم دین ہے. ان کے دل کے اندر حدیث رسول موجود، ان کے دل کے اندر قرآن کا پیام موجود. اس وجہ سے عزت کی جاتی ہے. اگر میں حضور کا نام نہ لیتا اور قبلہ علامہ نہ ہوتے، سید نہ ہوتے، ہم یہ اور میں آپ کی طرح آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے، یہاں کوئی اور بیٹھا ہوتا. یہ آقا علیہ السلام کا کرم ہے، یہ نبی دو عالم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مہربانی، اس ذات والا صفات کا ہم سب پہ احسان عظیم. پھر اللہ کا شکریہ، اس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم آقا علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں اور ذکر سن رہے ہیں. ہماری سرکی کے بہترین ولی کامل وہ دنیا سے گزرے ہیں، بہت خوبصورت ہوا. جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو جہل نے مارا، آپ کا سر مبارک لو لہان ہو گیا، بے ہوش ہو گئے، آپ کو گھر لایا گیا. اس وقت کی جو پٹی تھی، جو ان کے ساتھ پٹی وغیرہ کی گئی، ہوش کے اندر آئے تو آپ نے فرمایا میرے محمد کا کہاں، میرے محبوب کہاں، ان کا کیا حال ہے؟ گھر والوں نے کہا حضور آپ مدہوشی کے عالم میں ہیں، آپ کا سر پھٹ چکا ہے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہو جائیں پھر لے چلتے ہیں در رسول پہ. آپ نے فرمایا نہیں، صدیق کی پٹی، صدیق کے سر کو آرام تب آئے گا جب رخ ودہا کو رج رج کے دیکھے گا. نبی تو عالم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پروانوں اور دیوانوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہر وقت رخ ودہا کو رج رج دیکھتے اور محمد محمد کرتے. آپ فرماتے ہیں محمد محمد کریں دے گزر گئی، محمد محمد کریں دے گزر گئی، محمد محمد کریں دے گزر گئی، محمد محمد کریں دے گزر گئی. احد نال آمد ملے دے گزر گئی، محمد محمد کریں دے گزر گئی، محمد محمد کریں دے گزر گئی. آپ فرماتے کہیں کچھ پکایا، کہیں کچھ پکایا، یہ صحابہ کا کتاب، کہیں کچھ پکایا، کہیں کچھ پکایا، اصحابی محمد پکے دے گزر گئی، اصحابی محمد پکے دے گزر گئی، محمد محمد کریں دے گزر گئی. قبلہ خالق کائنات میں ہم
ہم سب پہ اتنا احسان عظیم فرمایا. یہ ساری آیت مبارکہ سنانے کے بعد اب میں اس بات پہ آ رہا ہوں جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اللہ فرماتے ہیں بے شک ہم نے مومنوں پہ احسان عظیم فرمایا, انہیں محمد عطا فرمایا. کیا دیا جی انہیں؟ بولیے کیا دیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرمائے. اللہ فرماتے ہیں یہ میرا احسان نہیں, میں منت نہیں جتلاتا. مالک کائنات سے ہم چند سوالات کرتے ہیں. اللہ یہ زمین تیرا احسان نہیں, آسمان تیرا احسان نہیں, زمین کے اندر تو نے ہمارے رہنے سہنے کا بندوبست فرمایا. خشک زمین پہ بارش کو برسایا, ہم نے گندم ڈالی. کیا ڈالی ہم نے؟ گندم ڈالی. وتر کے اوپر گندم ڈالی. اے مالک و مولا تو نے اس ایک دانے کو سبزہ بنا کے اگا دیا. قرآن پڑھیں جی, پڑھیں قرآن. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ. وہ گندم, وہ دانا جو میں نے اور آپ نے زمین پہ ڈالا تھا, جب وہ اگا اس کی پالی نکلی. ایسا طاقتور وہ دانا تھا جس نے زمین کو پھاڑ کے اپنے سر کو نکال لیا. آہستہ آہستہ بڑھتا رہا, اس پہ ہم نے سٹا ڈال دیا. وہ جو ایک دانہ آپ نے زمین میں ڈالا تھا, اس ایک دانے سے ہم نے 100 پالیوں کو, 100 دانوں کو پیدا فرما دیا. اللہ نے مثال دی, اگر یہی دانہ تم اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرو, ایک دو گے اس کے بدلے 70 عطا فرماؤں. ایک دو گے 70 عطا فرماؤں گا. اگر, اور یہ بھی ایک دعوت فکر ہے ضمناً ایک بات, اگر کسی نے کسی کو مشکل وقت کے اندر اس کے ساتھ اچھائی کی, مشکل وقت میں اسے قرضہ دیا, مشکل وقت میں اسے گندم دی, مشکل وقت میں اس نے اس کا کام کر دیا, بعد کے اندر وہی بندہ اسے ملا اور ملنے کے بعد اس نے کہا یار فلاں موقع پہ میں نے تجھے قرض دیا تھا, میں نے تجھے گندم دی تھی, میں نے تجھ پہ احسان کیا. رب العالمین فرماتے ہیں او بدبخت انسان, اگر تو دے کے جتلا رہا ہے, میں تجھے یہ حکم دیتا ہوں قول معروف, اس خیرات سے بہتر یہ تھا تو ایک جملہ میٹھا بول دیتا, اس ایک من گندم کی نسبت یہ بہتر تھا. جس کے پیچھے ستانا مقصود ہو کسی کو, جس کے پیچھے زمین پہ اگر کوئی بندہ کسی کو ستاتا ہے, عرش پہ خالق کائنات ناراض ہو جاتا ہے. اللہ یہ زمین تیرا احسان, آسمان تیرا احسان. آج آپ رات کو اوپر نظر اٹھائیے, چاند چمک رہا ہے. کیا ہے؟ چاند چمک رہا ہے. خالق کائنات تے ہم عرض کرتے ہیں مالک کائنات, یہ تیری بڑی نعمت, تیرا بڑا احسان. اس سے بڑا ہمیں سورج عطا فرمایا. اگر سورج نہ ہوتا میری اور آپ کی زندگی نہ ہوتی. خالق کائنات یا اللہ تو نے ہمیں سورج عطا فرمایا, اس آسمان کو تاروں سے مزین فرما دیا. اللہ یہ تیرا احسان. اللہ فرماتے احسان ضرور ہے لیکن جتلاتا نہ. احسان ضرور ہے. اللہ تو نے ہمیں ابا اور اماں دی. اچھا یہاں ضمناً ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں, میلاد کسے منانا چاہیے؟ میرے ذہن کے اندر بات آتی, میلاد
کسے منانا چاہیے؟ اللہ کے رسول کا ذکر کسے کرنا چاہیے؟ اس باپ کو میلاد منانا چاہیے، اس باپ کو میلاد منانا چاہیے جنہی اولاد منہ پہ تھپڑ مارا کرتی تھی۔ میرے محبوب اس دنیا میں آئے اور آ کے باپ کا مقام عطا فرمایا۔ او میرے امتیوں، لاکھوں روپیہ، یہ میں کہہ رہا ہوں، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے ہم حج کعبۃ اللہ کو جاتے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا ثواب کی نیت سے تم والد محترم کا چہرہ دیکھ لو، والدہ کا چہرہ دیکھ لو، اللہ تمہیں حج مقبول کا ثواب عنایت فرما دے گا۔ اس باپ کو میلاد منانا چاہیے جس باپ کو میرے آقا علیہ السلام نے اتنی عزت و عظمت سے نوازا، اس ماں کو آقا علیہ السلام کی آمد کی خوشی منانی چاہیے، جس ماں کو عرب جاہل معاشرے کے اندر گلے میں رسی ڈال کے بیٹا منڈیوں میں جا کے فروخت تکے کے مل پہ بیچ کے آتا تھا۔ میرے محبوب اس دنیا میں تشریف لائے، آکے رب العالمین کے محبوب نے ہمیں بتایا دنیا والوں سنو، وہ جنت جو 7 آسمانوں سے پار، کہاں پہ جنت؟ 7 آسمانوں سے پار، رب العالمین کے محبوب نے اس 7 آسمان پار جنت کو نیچے لا کے ماں کے قدموں میں رکھ دیا۔ اس ماں کو محبوب کی خوشی منانی چاہیے، اس ماں کو محبوب کا میلاد ضرور منانا چاہیے جس ماں کی معاشرے کے اندر عزت نہیں تھی۔ آج بھی قبلہ یہ احسن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم وانا کے اندر اکٹھے تھے، وہاں پہ آج بھی پٹھان، آج بھی بیٹا، ایک پوسٹ پہ ہم جا رہے تھے، بیٹا صاحب جوان، ایک بڑھیا عورت، اس کے کندھوں پہ کم از کم 1 یا 1.5 من لکڑیاں تھیں۔ میجر صاحب نے پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے اس لڑکے کو بلایا، ایک پٹھان کو بلایا اور پوچھا اس سے سوال کرو یہ کون ہے جو لکڑیاں اٹھا کے جا رہی ہے؟ تو جو نوجوان ہے اس کے ساتھ چل رہا ہے، یہ لکڑیاں تو اٹھا، یہ بڑھیا اٹھا کے کیوں جا رہی ہے؟ جب پشتو کے اندر اسے سوال کیا گیا، اس نے کہا جی یہ میری ماں ہے۔ میجر صاحب نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ ماں نے اپنے کندھوں پہ 2 من لکڑیاں اٹھائی ہوئی ہے اور تو اکیلے جا رہا ہے، تجھ پہ کوئی وزن نہیں۔ اس نے پتہ کیا جواب دیا؟ اس نے جواب دیا میرے ابا نے اسے 3 لاکھ روپیہ دے کے خریدا ہے۔ آج بھی قبلہ، آج بھی اسی علاقے کے اندر عورتوں کو خریدا جاتا ہے، لیکن میں بات اس ماں کی کر رہا ہوں جو میری ماں ہے، جو آپ کی ماں ہے، جس کی عزت آج ہم نہیں کرتے، جس کی عزت کے بارے کے اندر قرآن نے ارشاد فرمایا اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ لگتا ہے آپ تھک گئے، بس کریں جی، بس کریں، صرف 10 منٹ ہو۔ رب نے فرمایا ایک ہو یا دونوں آپ کو میسر ہو، ابا موجود ہو، اماں موجود ہو یا دونوں موجود ہو، ان کو اوف نہیں کہنا۔ میں یہاں پہ ایک بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، قبلہ شاہ صاحب کی نظر کرم کے ساتھ، نبی دو عالم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پروانوں اور دیوانوں اوف کسے کہتے ہیں؟ اوف کسے کہتے ہیں؟ قبلہ اساں تاں سرکی وچ ذرا ایک گالی کر کے نو سے جی، اساں تاں ماں کو مندے کٹ کٹ او ذلیل کرنے ہیں جنا اندازہ، اساں تاں قبلہ ماں کی بے عزتی کے مربع کراس کرتے ہیں۔ اوف کا معنی سنیے، یہ قبلہ رضا صاحب مصطفی نے یہ اس کا اپنا
اس کے اندر تعریف فرمائی. جو بھی آپ بیٹے سمجھتے ہیں وہ فرماتے ہیں اوف کسے کہتے ہیں جب ماں اور باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں, ہل نہ سکیں, کوئی بات چیت نہ کر سکیں, بستر پہ پڑے ہوئے وہ بولو براز کر دیں, بستر پہ پڑے ہوئے وہ بولو براز کر دیں. اس بولو براز کی بدبو کی وجہ سے اگر میں نے اور آپ نے اپنے ناک پہ کپڑا رکھ لیا, اسے کہتے ہیں اوف. سبحان اللہ. سمجھ آئیے, ہم نے تو مربے کراس کر دیے ہیں, والدین کی بے عزتی نعوذ باللہ کر دی. وہ بدبو جو بولو براز سے اٹھتی ہے, مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی تھی, لیکن آج ہم اس عمر کو پہنچ چکے ہیں. میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی, اللہ نے اسے 2 بیٹے عطا فرمائے. میں نے اپنی آنکھوں سے یہ اف کا لفظ کیوں استعمال فرمایا خالق کائنات, اور اس کی توجیہ علماء نے بیان فرمائی. وہ کہتے ہیں جب ماں اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے, ماں, یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا جن کی بہو ہے, ماں جب اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے, جب بچہ بستر کے اوپر ماں کی گود کے اندر بولو براز کر دیتا ہے, میں نے اپنی بہو کو دیکھا, کبھی بھی اس نے اس بدبو کی وجہ سے اپنے ناک کو نہیں ڈھانپا. کبھی بھی ماں نے اپنے بچے کے بولو براز کی بدبو کی وجہ سے اپنے ناک کو نہیں ڈھانپا. اف ولا تنہرہما, اف نہیں کہنا, جھڑکنا نہیں, ایسی کریمانہ, ایسی شائستہ, ایسی خوبصورت, ایسی بہترین بات کرنی ہے. ماں کا کلیجہ زمین پہ ٹھرے گا, آسمان پہ خالق کائنات راضی ہو جائے گا. اس ماں کو نبی تو عالم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد منانا چاہیے, جس ماں کی عزت کو رب نے قرآن کے اندر بیان فرما کے اس کی عزت و عظمت کو 4 چاند لگا دی. میلاد اس بیٹی کو کرنا چاہیے جس بیٹی کو عرب معاشرے کے اندر زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, گردن نہیں دبائی جاتی تھی, گڑھا کھود کے اس کو اس کے اندر ڈالا اور اوپر سے مٹی ڈال دی. آقا علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے, آپ نے بیٹی کو وہ عزت دی جو سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ حافظہ قاریہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی. نبی کا گھرانہ بڑی شان والا, نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے, یہ آستانہ بڑی شان والا, نبی کا گھرانہ بڑی شان والا, نبی کا گھرانہ بڑی شان والا. دنیا والوں سن لو, جو مقام جو عزت نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیٹی کو عطا فرمائی, کسی اور کو عطا نہیں فرمائی. آقا علیہ السلام کے ہاں سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ حافظہ قاریہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتی تو آپ کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے, آپ ان کے ماتھے کو بوسہ دیا کرتے. بیٹی بیٹی ہوتی ہے, آپ آزما کے دیکھیں, گھر کے اندر جائیں, چھوٹی سی بیٹی آپ کی ہو, آپ بیٹے سے کہیں بیٹا آپ کا بڑا ہو, بیٹے سے کہیں جاؤ بیٹا جوتا لے کے آؤ, جاؤ بیٹا پانی لے کے آؤ, وہ بیٹا الو کا پٹھا بیٹھا رہے گا, بیٹی بھاگتی ہوئی جائے گی, آپ کا جوتا بھی لے کے آئے گی, آپ کے لیے پانی بھی لے کے آئے گی, آپ کے لیے روٹی بھی لے کے آئے گی. قبلہ
نبی دو عالم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پروانوں و دیوانوں، آقا کا میلاد، آقا کی خوشی وہ بہن منائے جس کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا تھا۔ جی آج بھی ہم نے وراثت سے محروم کیا ہوا ہے۔ اگر کسی کی بیٹی میری بہو بن کے آتی ہے، میری بیوی بن کے آتی ہے، اس سے میں کہتا ہوں جاؤ اپنی جائیداد کا حصہ لے کے آؤ، لیکن جب میری بیٹی کسی کے گھر جاتی ہے میں اسے کہتا ہوں کوئی تویز لو، مولوی صاحب پیر صاحب تلاش کرو، اپنے گھر والے پہ ایسا تویز کرو وہ آپ سے جائیداد کا مطالبہ نہ کرے۔ کیسے بڑے منافق لوگ ہیں، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ کہ بولے تو صحیح یار، سچی بات ہے کہ نہیں ہے؟ وہ بیٹی جو میرے گھر کے اندر موجود ہے میں اسے کہتا ہوں جاؤ باپ سے اپنی زمین کا حصہ لے کے آؤ، پیسوں کا حصہ لے کے آؤ، سونے کا حصہ لے کے آؤ۔ لیکن جب میری بیٹی کسی کے گھر جاتی ہے میں کہتا ہوں بیٹا پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ساس کو بھی قابو کرو، اپنی بیگم کو بھی قابو کرو، سسر کو بھی قابو کرو، تاکہ تم سے جائیداد کا مطالبہ نہ کریں وہ بدبخت مسلمان۔ اس بہن کو آقا علیہ السلام کا ضرور میلاد منانا چاہیے، خوشی منانی چاہیے جس بہن بیٹی کو میرے محبوب نے وراثت میں حصہ دی۔ اس مزدور کو آقا علیہ السلام کی خوشی منانی چاہیے جس مزدور کے ساتھ اتنا برا برتاؤ کیا جاتا تھا۔ میرے آقا نے آ کے اسے یہ خطاب دیا جو مزدور بہترین اپنے دن کی روزی کرتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ میلاد اس غریب کو منانا چاہیے جو غریب امیروں کی نسبت 500 سال پہلے جنت میں جائے گا، امیر بعد میں جنت میں جائے۔ بلال امیر تھا قبلہ، بلال امیر تھا، پشت در پشت غلام، رنگ کا کالا، ہونٹ موٹے، اشہدو کی بجائے اشہدو کہتا تھا، لیکن اس کے اندر کیا بات، جو بلال دیکھا تو بولی یہ دنیا، جو بلال دیکھا تو بولی یہ دنیا، جو بلال دیکھا تو بولی یہ دنیا، بولی یہ دنیا، نبی کا دیوانہ بڑی شان والا، نبی کا دیوانہ بڑی شان والا، اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یارو ہے زینب کا نانا بڑی شان والا، ہے زینب کا نانا بڑی شان والا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، رب العالمین فرماتے ہیں میں کسی اپنی نعمت کا احسان نہیں جتلاتا، اگر احسان میں جتلاتا ہوں وہ احسان یہ ہے میں نے تمہیں رخ والضحیٰ والا محبوب دیا، میں نے تمہیں واللیل کی زلفوں والا دیا، میں نے تمہیں والشمس کی تاج والا دیا، میں نے طٰہٰ کے تاج والا، یاسین کے سہرے والا، علم نشرہ کی چھاتی والا میں نے تمہیں محبوب عطا فرمایا، اس لیے تم میرا شکریہ ادا کرو، میرے سامنے گڑ گڑا کے میری اس نعمت پہ میرا شکریہ ادا کرو۔ میں نے تمہیں ایسا محمد عطا فرمایا جس محمد کی کوئی مثال ہی نہیں، کوئی۔ پھر کسی سرے کی شاعر نے کیا خوب کہا، آیا نبیاں دا پیرو، آیا نبیاں دا پیرو، آیا نبیاں دا پیر، پیر انوکھڑا ہے، آیا نبیاں دا پیرو، آیا نبیاں دا پیر، غیب الغیب دے دیش آیا ایتھے آ کے
دیس وٹایا مکے آ کے ڈیرا لایا او خالق دی تصویرو آیا نبیاں دا پیر پیر انوکھڑا ہے اس بات پہ ہم کتنا اللہ کا شکریہ ادا کریں کم ہے اللہ میں اس گفتگو کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین